دمشق شہر کے اندر ایک قاضی تھا جو بہت لالچی تھا۔ وہ قاضی اکثر سونے کے سکوں کے عوض بک جاتا اور مجرم کو کسی نہ کسی بہانے سے چھوڑ دیتا، اور اس کی اس ناانصافی کی وجہ سے وہ قاضی پورے شہر میں بدنام ہو چکا تھا۔ لیکن وقت کے حاکم کی نااہلی کی وجہ سے اس قاضی کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور اس قاضی کے دل میں جو آتا وہی کرتا۔ ایک دفعہ اس قاضی کے پاس ایک مجرم کو پیش کیا گیا۔ قاضی صاحب نے مجرم کے دلائل سنے تو اس نے کہا، قاضی صاحب میں بہت بڑا چور ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، تو پھر تم نے قتل کیسے کیا، کیوں کیا اور کب کیا؟ تو اس نے کہا، حضور میں اپنے علاقے کا بہت بڑا چور تھا۔ میں نے ساری زندگی چوری کی اور ڈاکہ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے ہفتے میں نے ایک تاجر کے گھر میں چوری کرنے گیا۔ چوری کرتے وقت اس تاجر کی آنکھ کھل گئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے گھر میں چور گھس آیا، تو اس نے اسی وقت چلانا شروع کر دیا، اور اتنے میں اس کے ملازموں نے ارد گرد مجھے گھیر لیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اب میری جان نہیں بچتی، تو میں نے اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے اپنے تھیلے سے خنجر نکالا اور ان بغیر ہتھیاروں والے ملازموں پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے 2 ملازم تو زخمی ہو گئے، لیکن ایک ملازم کے خنجر سینے میں گھونپ دیا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ میں نے ایک صندوق اٹھایا ہوا تھا جو کہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا، وہ میں اٹھا کر جیسے ہی باہر نکلا تو اتنے میں تاجر بھی آ گیا۔ میری پھر اس تاجر سے ہاتھا پائی ہوگی اور وہ تاجر بھی مجھ سے زخمی ہو گیا، اور میں وہ سونے سے بھرا صندوق لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا، پھر وہ صندوق تم نے کہاں رکھا؟ جب یہ بات قاضی صاحب نے کہی تو وہ نوجوان سوچ میں پڑ گیا، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، قاضی صاحب میں نے وہ صندوق اپنے گھر لے گیا۔ مجھے پتا تھا کہ تاجر کے ملازم مجھے تلاش کرتے کرتے میرے پیچھے ضرور آئیں گے، اور وہ میرے گھر سے وہ سونا ضرور تلاش کر لیں گے، لہٰذا میں اسی وقت اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ میں یہ سونا کسی ایسی جگہ چھپاؤں جہاں تلاش کرنے کے باوجود نہ مل سکے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس کو زمین میں گاڑ دیتا ہوں، پھر میں نے سوچا اگر زمین تازہ کھودی ہوئی وہ دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا، لہٰذا میں نے سوچا کہ کسی ایسی جگہ پر وہ سونا چھپاؤں جہاں ان کا شک نہ جائے۔ اسی وقت میری نظر اپنے تکیے پر پڑی جو صرف میں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے بنوایا تھا۔ وہ تکیہ خاص قسم کے اون سے بنایا گیا تھا۔ میں نے اس تکیے کو پھاڑا اور اس میں وہ سونے کے سکے ڈال کے دوبارہ اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس کو سی ڈالو، اور اس طرح سیو کہ کسی کو شک نہ ہو، اور وہ صندوق میں نے باہر پھینک دیا، اور میں اسی وقت اپنے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا تو اتنے میں اس تاجر کے نوکر پہنچ گئے اور مجھے پکڑ کر آپ کی عدالت میں لے آئے۔ انہوں نے پورے گھر کو چھان مارا، لیکن ان کو سونا نہ ملا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اس نوجوان کو سزائے موت سنا دی، اور اگلے دن خود قاضی صاحب اس نوجوان کے گھر میں پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا تو چور کی بیوی دروازے پر آئی۔ قاضی صاحب نے کہا، اے خاتون تمہارے شوہر کا کمرہ کہاں ہے؟ کیونکہ میں تمہارے شوہر کے کمرے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ خاتون اپنے شوہر کے کمرے میں لے گئی۔ قاضی صاحب ادھر ادھر دیکھنے لگا تو سامنے وہ تکیہ پڑا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں یہ تکیہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا، حضور نہیں، میں یہ آپ کو ساتھ نہیں لے جانے سکتی، کیونکہ یہ تکیہ میرے شوہر کی حق حلال کی کمائی سے بنایا گیا تھا، کیونکہ سارا گھر کا سامان حرام کی کمائی سے بنایا گیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا، یہ تکیہ میں نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو اس چور کی بیوی نے کہا، حضور میرے شوہر نے جاتے وقت مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اگر تم سے یہ کوئی تکیہ ساتھ لے جانے کی خواہش کرے تو اسے کہنا کہ 1000 سونے کے سکے دے تو ہی ملے گا۔ قاضی نے کہا، تم بے وقوف ہو، 1000 سونے کے سکے کے بدلے ایک عام سا تکیہ۔ تو اس نے کہا، قاضی صاحب میرے شوہر نے نصیحت کی تھی، میں اس کو پورا کروں گی۔ یہ سن کر قاضی صاحب دل میں سوچنے لگا کہ ایک صندوق میں کم از کم 5000 سونے کے سکے آتے ہیں، 1000 سونے کے سکے بدلے میں 5000 مل رہے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ لہٰذا قاضی صاحب نے 1000 سونے کے سکے اس نوجوان کی بیوی کو دیے اور وہ تکیہ لے کر چل پڑا۔ وہ تکیہ بہت بھاری دکھ رہا تھا۔ قاضی خوش اپنے گھر پہنچا
اور جب تکیے کو جا کر پھاڑ کر دیکھا تو اس میں سونے کے سکوں کی جگہ کھوٹے سکے تھے۔ یہ دیکھ کر قاضی صاحب سمجھ گیا کہ اس چور اور اس کی بیوی نے مجھے بیوقوف بنایا۔ قاضی اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جب اس گاؤں پہنچا تو چور کی بیوی اپنا گھر بار بیچ کر وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ جب قاضی صاحب دوبارہ اس جیل میں پہنچا تو وہاں گیا تو دیکھا کہ اس نوجوان کو پھانسی ہونے والی تھی۔ تو قاضی صاحب نے اس نوجوان کی پھانسی روک دی اور کہا، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، حضور بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے اچھی طرح بیوقوف بنایا، کیا اس کے پیچھے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تم نے تو کہا تھا کہ اس تکیے میں سونے کے سکے ہیں، لیکن اس میں تو کھوٹے سکے تھے۔ تو اس نے کہا، حضور جب میں نے تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تو اس وقت اس کے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا، لیکن میری جان کو خطرہ تھا، لہٰذا میں نے اس کے ایک ملازم کو قتل کر دیا۔ میں نے اس لیے اس تکیے کا جھوٹ بولا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ بے حد لالچی ہیں، اور میں نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا تھا کہ جب قاضی آئے تو کسی بھی قیمت پر اس کو وہ تکیہ نہ دینا، اور قاضی اس لالچ میں آ کر تمہیں اس کی اچھی قیمت ادا کرے گا اور اس سے تمہاری بقیہ زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یہ سن کر قاضی بڑا شرمندہ ہوا کہ ایک قاضی کو ایک چور اتنا بڑا چکمہ دے گیا، اور خود بھی بڑا شرمندہ ہوا کہ مجھے میرے لالچ نے مروا دیا۔